الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تواڈی خدمت وچ خلیفہ رسول خلیفہ اول میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار غار اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رفیق اور دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور مقام اور مرتبہ اللہ دے قرآن اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان بچوں تواڈے گوش گزار کرنے واسطے میں کھڑا ہویا. حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مختصر تعارف ہے. نام انہاں دا ہے عبداللہ بن عثمان. انہاں دا نام عبداللہ اور انہاں دے والد دا نام عثمان، اور انہاں دی کنیت ابو بکر اور انہاں دے والد دی کنیت ابو قحافہ، اور لقب انہاں دا عتیق. عتیق دا معنی آزاد کیتا گیا، چھڑایا گیا. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے متعلق فرمایا انت عتیق من النار. اے ابو بکر، تو جہنم وچوں آزاد کر دیتا گیا ہے، رب نے تینوں آزاد ہون والیاں چ شامل فرمایا. ایتھوں انہاں دا لقب عتیق قرار پایا. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما چکے نے کہ اے ابو بکر تو جہنم تو آزاد ہے. جنوں میرا نبی زبان نبوت تو جہنم دی آزادی دا پروانہ دے دے، ساری دنیا مل کے انہوں جہنم وچ داخل کروا نہیں سکتی. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عتیق ہے، رب نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ حضرات، نام عبداللہ بن عثمان، لقب عتیق، کنیت ابو بکر، اے یاد رکھیا جے۔ مختصر تعارف میں تواڈے گوش گزار کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس یار نو اپنے نبی دی معیت دے اندر تو دنیا چ بھی اپنے پیغمبر دا ساتھ عطا کیتا ہے، اور قبر وچ بھی تو انہاں نو اپنے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے۔ ساڈا ایمان ہے کل قیامت والے دن بھی اے تیرے پیغمبر دے نال ہون گے، اور جنت وچ بھی تیرے نبی دے نال ہون گے۔ ساڈی دعا اے وے اللہ اپنے نبی دے انہاں یاراں دا ہور مرتبہ تے مقام بلند فرما۔ میں اج انہاں دے حوالے نال کتاب و سنت اور قرآن و حدیث وچوں تواڈے گوش گزار کچھ باتاں کرنا چاہنا۔ حضرات، اج دے اس پر فتن دور دے اندر جتھے اور بڑے فتنے نے، اوتھے ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ کچھ بد نصیب اور بدبخت لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے اس طرح زبانہ کھول کے تنقید کرتے ہیں کہ جدی اجازت نہ انہاں نو اسلام نے دتی ہے، نہ قرآن نے دتی ہے، نہ میرے نبی دے فرمان نے دتی ہے، لیکن وہ بدبخت صحابہ تے تنقید کر کے میں کہنا صحابہ دا کچھ نہیں بگاڑ دے، اپنا ہی منہ کالا کر دے۔ جیڑا میرے نبی دے صحابہ دے تنقید کرے وہ میرے نبی دے صحابہ دا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اوے او تے رب دیاں جنتاں جو پہنچ چکے ہیں، انہاں دے مقام اور مرتبے میرے رب نے بلند فرما دیتے نے۔ ساری دنیا پٹ دی رہے، کوئی اپنے مسلک تے مذہب دے ہتھوں مجبور ہو کے لان تان کرے، تبرے کرے، انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، اپنا ہی منہ کالا کر رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اپنا ہی منہ کالا کر دے رہیں گے۔ اور کل قیامت نو رب انہاں نو اپنی جہنم دا ایندھن کہو انشاءاللہ بنائے گا۔ جیڑا میرے نبی دے یاراں دا دشمن ہے اور کدی بھی جنت میں جا سکدا نہیں، جا سکدا، کیونکہ میرے نبی دے سارے یار تے جنت میں ہونے نے، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنت میں ہونے نے، تے انہاں دا دشمن والا جنت میں کیویں جا سکدا ہے؟ آؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دی بات کراں، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اسلام دی بات کراں، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ہدایت یافتہ ہون دی بات کراں، میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے صدیق ہون دی بات کراں، میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے عادل ہون دی بات کراں، میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے عابد ہون دی بات کراں، میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی سچائی دی بات کراں، میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی رفاقت نبی دی بات کراں، میں ابو بکر دے حق وچ اترن والا قرآن پڑھا، میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک تو سیدنا ابو بکر دے حق وچ نکلن والیاں گواہیاں دا تذکرہ کراں، انہاں کالے منہ والیاں تے لعنتاں پاؤ۔ نبی پاک دا فرمان کتھے؟ میرے رب نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، شان نو بیان کیتا ہے، مقام نو بیان کیتا ہے، مرتبے نو بیان کیتا ہے، فضیلت نو بیان کیتا ہے، عظمت نو بیان کیتا ہے، ایمان نو بیان کیتا ہے، اسلام نو بیان کیتا ہے، ہدایت نو بیان کیتا ہے، اور رب نے ابو بکر دے نال اپنی معیت ہون دا اعلان فرمایا۔
آؤ سنو رب دا قرآن سنو. میں قرآن ترتیب نال تواڈی خدمت تلاوت کراں. میں بخاری کھولی تے جدوں میں کتاب المناقب کھولے صحیح البخاری دے تے میں دیکھیا امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ, گج کے کہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری دی اندر مہاجرین دا تذکرہ فرمایا. باب بندے نے باب مناقب المہاجرین و فضلہم, مہاجران دے مناقب اور مہاجران دی فضیلت دا باب ہے. تے اے باب بن کے نا اگے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایتھوں بات شروع کردے نے. کی فرماندے نے؟ فرماندے نے منہم ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافۃ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ وقول اللہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ. میں جدو نام لوا محدث دا گج کے آکھیا کرو رحمت اللہ علیہ. اور کئی ایسے چگے سڑے والے بد نصیب نے جیڑے امام بخاری تو بھی شر دے نے. جدو اسی آنے نا بخاری وچ روایت ہوندی ہے آندے نا تسی بخاری بخاری چکی پھردے ہو, تسی مسلم مسلم چکی پھردے ہو, تسی ابو داؤد چکی پھردے ہو, تسی نسائی چکی پھردے ہو, تسی ترمذی چکی پھردے ہو. اے مولویاں نے کوڑا روایتاں کر لیاں نے. اور لوگوں سنا, میں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے رب نے اس دین اسلام دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے. رب نے کیا سی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اس دین نو اساں اتاریا ہے, ایدی حفاظت بھی اسی کران گے. اور میں تواڈے کول سوال کرنا, امام بخاری نے لکھاں حدیثاں لکھیاں, امام مسلم نے لکھاں حدیثاں نوٹ کیتیاں, امام ابو داؤد نے لکھاں حدیثاں پڑھیاں, امام ترمذی نے لکھاں حدیثاں پڑھیاں, امام نسائی نے لکھاں حدیثاں پڑھیاں, ہزار احادیث اپنی کتاباں وچ نقل کیتیاں. اور رب نے دین دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے. جے سارے اپنے کولوں ہی کڑ کڑ کے حدیثاں بیان کردے سن بے تے رب دی حفاظت کتھے گئی؟ کو گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اور جڑے منکر حدیث میرے نبی دی حدیث دے منکر بے ایمان جڑے اعتراض اٹھاندے نے کہ انہاں مولویاں اپنے کولوں حدیثاں کڑیاں نے. اے بخاری من گڑت مولویاں دی کتاب ہے, مسلم من گڑت روایتاں نے, ابو داؤد من گڑت روایتاں نے, ترمذی من گڑت روایتاں نے, نسائی من گڑت روایتاں نے. میں پوچھنا اے سارے دا سارا اسی اینو دین ہی آنے ہاں نا؟ اور جو کچھ روایتاں جو حدیثاں چایا نو اسی کی آنے ہاں؟ دین ہی آنے ہاں نا. تے دین دی حفاظت دا ذمہ کنے لیا ہے؟ اچھی بولو کنے لیا ہے؟ تے جے حدیثاں کڑ کڑ کے دین وچ اینیاں ایک دو چار نہیں لکھاں حدیثاں اگر کڑ کے دین وچ اینا امامہ داخل کر دیتیاں نے تے رب دی حفاظت کتھے گئی؟ اے ٹولا گمراہ ٹولے جیڑا محدثین تے الزام تراشی کر دے کہ نہ روایتاں کڑیاں نے. نا نا نا, اور تو جاہلا, تو پڑھیا ہی نہیں کچھ, تینوں کی پتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کر دینے نال سند بیان کر دینے کہ اس روایت نو میں اپنے فلانے استاد کو لو سنیا, میرے استاد نے فلان کو لو سنیا, انہوں نے اگوں اپنے فلان استاد کو لو سنیا, انہوں اگوں سیابی کو لو سنیا.
اور بخاری دے اندر ایسیاں روایتاں میں پڑھیاں نے جنہاں روایتاں دے اندر امام بخاری تو لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام تک صرف 3 واسطے نے۔ امام بخاری فرماتے نے میں اپنے استاد کو سنیا، میرے استاد نے صحابی رسول کو سنیا، صحابی رسول نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو سنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جاہلاں دا ٹولہ ہے، پاگلاں دا ٹولہ ہے، منکر حدیث نے لوگ جڑے صحابہ جڑے محدثین تے الزام تراشی کرتے نے نہ کولو کر لیاں نے، کولو نہیں کریاں، سند اس بات دی دلیل ہے میرے نبی دا فرمان انہاں نقل کیتا ہے، اپنے کولو نہیں بنایا۔ آپ میں سناواں اپنے نبی دا فرمان سناواں، میں تینوں صحیح بخاری وچوں سناواں، ادے متعلق امت دا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ رب دے قرآن تو بعد اگر کوئی صحیح ترین دین سمجھن واسطے کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ گل کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ اتوں ہی لنگ دی جا رہی ہے؟ میں تو انہوں دس رہا حدیث دلیل ہے، حدیث حجت ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مہاجران دی فضیلت اور مہاجران دے مناقب انہاں نو بیان کردے نے تے شروع کتھوں کردے نے؟ فرماندے نے منہم ابو بکر منہم عبداللہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماندے نے میں مہاجران دی فضیلت نو بیان کرن تو پہلا دسنا چاہنا انہاں مہاجران وچوں ایک مہاجر حضرت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماندے نے اے بھی مہاجر نے تے اللہ نے مہاجران دی فضیلت وچ اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ رب نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا او فقیر مہاجر، او فقراء مہاجرین دی جماعت جڑے اپنے گھراں وچوں کڈے گئے اللہ دی رضا واسطے، جڑے اللہ دے دین دی خاطر اپنے گھراں وچوں نکال دتے گئے، انہاں کولوں مال انہاں دے کھولے گئے، انہاں کولوں انہاں دے گھر کھولے گئے، انہاں کولوں انہاں دیاں زمیناں چھین لئیاں گئیاں، اللہ دی رضا واسطے علاقے وطن گھر چھڈ کے نکل پے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اے جڑے مہاجرین نے اے اللہ دی مدد کرن والے، او دے رسول دی مدد کرن والے نے، اللہ دی مدد کی کردے نے؟ رب دے دین نو پھیلاندے نے، او دے رسول دی مدد کی کردے نے؟ او دے رسول تے ایمان لے آ کے او دے رسول نو او دے رسول دے مددگار بن جاندے نے، مومن بن جاندے نے۔ دین دی نشر و اشاعت دے اندر اے مہاجر اللہ دے بھی مددگار، او دے رسول دے بھی مددگار نے۔ اللہ کوئی اینا مہاجرانو تمغہ عطا کی تئی، فرمایا اولئک هم الصادقون، اے سارے صادقون نے، سچے نے۔ اے سارے بولو کی نے؟ اے سورت حشر جے 28 پارا جے، اے سارے ہی سچے نے تے انہاں وچوں ایک سچا ابو بکر صدیق ہے۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر تے او مہاجر ہے، عمر نے ہجرت کی تھی رضی اللہ عنہ، تن تنہا ہجرت کی تھی، علی المرتضیٰ نے ہجرت کی تھی، تن تنہا ہجرت کی تھی، دیگر صحابہ نے ہجرت کی تھی، کلیاں یا اجتماع دی صورت قافلے دی صورت وچ ہجرت کی تھی۔ پر میں ابو بکر تیری شان تو قربان جاواں، تیری
عظمت تو قربان جاواں میرے ابو بکر آئے آ کے آمدے نے سونیا مینوں بھی ہجرت کی اجازت دے دیو نبی پاک فرماندے نے ابو بکر ٹھہر جا انتظار کر ابو بکر نو میرے نبی نے روک دیتا تے جدوں میرے نبی نو ہجرت دا حکم ہویا میرے پیغمبر ابو بکر دے گھر وچ تشریف لے آئے دروازے تے دستک دی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے سونیا اس وقت تسی تن تنہا کلے کی تل تشریف لے آئے ہو خیریت ہے نا نبی پاک فرماندے نے ابو بکر اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے رب فرماندا سونیا ہجرت کر کے تسی بھی مدینے چلے جاؤ ابو بکر فرماندے نے سونیا تے میرا کی بنے گا نبی پاک فرماندے نے ابو بکر تم بھی میرے نال چلے گا رب نے آکھے ابو بکر نو بھی نال لے لو تے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اسمانی اللہ کیا رب نے میرا نام لے کے آکھے ہے فرمایا ابو بکر ہاں رب نے تیرا نام لے کے آکھے ہے سونیا اپنے یار ابو بکر نو لے لو تے مدینے ہجرت کر جاؤ اور کون ابو بکر میرے نبی دا یار غار ابو بکر کون ابو بکر ہجرت دا ساتھی ابو بکر اور اینو میرے نبی نے نہیں چنیا عرش والے رب نے چنے اینو میرے نبی دے ساتھ واسطے کنے چنے سارے بولو کنے چنے ہیں رب نے چنے فرمایا تیرا نام لے کے اللہ نے آکھیا ہے ابو بکر نو نام لے کے مدینے ہجرت کر جاؤ میں کیڑے مہاجر دی فضیلت بیان کرا میں کیڑے ابو بکر دی عظمت بیان کرا آؤ سنو میں قرآن دے ایک اور مقام سناواں اے پارا میں سنان لگا اللہ دے قرآن دا 10واں سورت دا نام سورہ توبہ جے جیڑیاں میں شروع دے اندر آیتاں پڑھیاں نے اللہ فرماندے نے الا تنصروه فقد نصر اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10واں پارا سورہ توبہ اِلَّا تَنْصَرُوهُ اللہ فرماندے ہیں دنیا جہان دے لوگو اگر تسی میرے نبی دی مدد نہ کرو گے اگر تسی میرے نبی دی مدد نہ کرو گے تے فقد نصرہ اللہ اے نہ سمجھیا جے میرا نبی کلا رہ جائے گا اگر میرے نبی دی تسی مدد نہ کرو گے اے نہ سمجھیا جے کہ میرا نبی تنہا رہ جائے گا اللہ جے اسی مدد نہ کریں گے تے کون تیرے نبی دی مدد کرے گا فرمایا فقد نصرہ اللہ اگر تسی نہ کرو گے اللہ آپ ہی مدد کر لوے گا اللہ پھر تم مدد کی تھی فرمایا ہاں میں مدد کی تھی اللہ کی میں کی تھی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قرآن دی آیت سورت توبہ پارا 10واں اور اس سورت توبہ دی آیت نمبر 40 کیڑی نمبر اے تساں گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے نا ذرا مطالعہ کر لینا انشاءاللہ فرمایا اللہ مدد کرے گا اپنے پیغمبر دی اللہ پھر کدوں مدد کی تھی فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جدوں کافراں نے میرے نبی نو نکلن تھے مجبور کر دیتا توجہ فرمانا جدوں کافراں نے میرے پیغمبر نو مکہ چھڑ کے جان تے مجبور کر دیتا اللہ پھر تو کیویں مدد کی تھی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جدوں میرے نبی نے مکہ چھڑیا تے دوسرا دوواں وچوں سی جدوں میرا نبی غار ثور وچ گیا تے دوسرا دوواں وچوں سی اللہ دوسرا کون سی ایک تے تیرا نبی سی اللہ دوسرا کون
سی تے آنا میں دسا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے و ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے و ابن عباس میرے نبی دے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماندے نے رضی اللہ عنہم اے تینوں روایت کردے نے فرماندے نے وکان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار اے تینوں بیان کردے نے حضرت ابو سعید خدری اما جی عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت دی تفسیر کردیاں بیان فرماندے نے میرے رب نے آکھیا ثانی اثنین او جیڑا ثانی اثنین آکھیا ایک میرے پیغمبر سن دوجے غار وچ نال ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی امام بخاری نے نقل کیتا ہے حضرت عائشہ کلو حضرت ابو سعید خدری کلو حضرت عبداللہ بن عباس کلو اے تینوں بیان کردے نے ثانی اثنین تو مراد ایک میرے نبی سن دوجے ابو بکر سن سفر وچ جدو گھروں نکلے ایک میرے پیغمبر سن دوسرے ابو بکر سن جدو غارے ثور وچ پہنچے ایک میرے پیغمبر سن ایک ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہما ایک اور روایت میں سنا لگا ذرا توجہ فرمانا پھر میں ساتھ دی تفسیر کراں گا آج جڑے سر سٹ کے بیٹھے نے اٹھا دیو انہاں کے عمران خان بھنگ تے نہیں پیا چھڑی جمعہ پڑھنا ہے سر سٹ کے بیان دا توکی کو نہیں مان توجہ فرماؤ جا اورا ہو جاؤ اگاں ہو جاؤ کام دی جان چھڑ دیو کو بڈھا تے ٹولا کے بوے جوانا دا کی کام ہے ٹولا کے بیان توجہ فرمانا میں حدیث سنا لگا صحیح البخاری دی ان انس کہو رضی اللہ اور صحابہ دا نام سن کے تڑپ جائے کر ان انس رضی اللہ اگر نبی دے صحابہ نہ ہوندے تینوں اج گلاں کون سناندا اوے اگر نبی دے صحابہ نہ ہوندے تیرے تک دین کیویں پہنچدا اے صحابہ دیاں قربانیاں انہاں بھکھاں پیاساں برداشت کر کے تیرے تک میرے نبی دا دین پہنچایا اور منوان پہنچایا اپنے والوں وچ رلا نہیں پہن دیتا حضرت انس بیان کر دینے ان انس ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بیان کرتے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فرماندے نے قلت للنبی اور ٹھنڈے ہو صلی اللہ علیہ وسلم درود گج کے پڑھے قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا تیان کرے آجے صحیح البخاری روایت 3654 3000 اچھی بولو 3654 نمبر حدیث ہے حضرت فرماندے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتا فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نال غار وچ موجود سا تے انہاں نے اعلان کیتا جیڑا کلے محمد دا سر لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ دے آنگے جیڑا نال ابو بکر دا بھی سر لے آئے 200 اونٹ دے آنگے سونیا اے سانو لبن والے تے ساڑھے سر تے آن کھلوتے نے لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا سونیا جے نہ جو کسے نے اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے او دی نظر ساڑھے تے پہ جانی ہے تو سانگارے سور ویکھے ہے نہیں ویکھیا اس لئے تو انو سواد نہیں آیا میں اللہ دی رحمت نال اپنی اکھاں نال غارے سور ویکھے ہے جا کے اتے چڑھ کے ویکھے ہے اور چونکہ جان تو پہلا بھی پڑھیا سی
اج بھی پڑھیا ہے رب ذوالجلال دی قسم انج ہے جویں نقشہ سامنے ہی سارا لگا پھردا ہے سونیا انج سمجھو اے پہاڑ دی چوٹی ہے اے غار ہے ایک غار دا منہ اس پاسے وے ایک غار دا منہ چوٹی تے وے گل سمجھ آئی جے غار ایک کے منہ دے دو نے ایک منہ اس پاسے وے ایک سر تے وے تے ہے سیدھا نہیں تھوڑا جا ترچھ ہے تے سونے جے اتے آن کھلوتے نے سر تے چوٹی تے کافر آ گئے نے کو اے پورا کر دے پیران دے نشان کر دے چوٹی تے آن کھلوتے نے سونے جے نہ چو کسے پیران مل ویکھ لیا اللہ اب سارا نا سانو نے ویکھ لینا تے اللہ دے نبی اسی تے پھڑے گئے اسی تے مارے گئے 200 اونٹ کنے چھڑنے نے ساڑی تے نہ تونا لا چھڑنیاں نے تے میرے پیغمبر کو جواب کی دیں دے نے آپ فرمان دے نے ما ظنو کا یا ابا بکر بے اسنیل اللہ ثالثہما اے ابو بکر تیرا نہ دعا دے بارے کی خیال ہے جنہ نال تیسرا اللہ ہے میرے نبی نے نام لے کے آکھیا نام لے کے ما ظنو کا یا ابا بکر بولو ما ظنو کا یا ابا بکر نام لیا میرے نبی نے صحیح البخاری ما ظنو کا یا ابا بکر اے ابو بکر تیرا اور نہ دعا دے بارے کی خیال ہے اللہ ثالثہما جنہاں نال تیسرا اللہ جس رب نے سانو 70 تلواراں دے پیرے وچوں کڈ کے ایتھے لے آندا ہے اور رب ساڈیاں ایتھے بھی حفاظت فرما لے گا پتہ لگا غار وچ ایک نبی سن دوسرے ابو بکر ہن آ میں تینوں قرآن دی تشریح سمجھاواں تفسیر سمجھاواں اللہ فرماندے نے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ثانی اثنین جدو غار وچ دوجا سی دوواں وچوں ایک میرے نبی سن تے ایک ابو بکر صدیق سن تے میرے نبی کہہ رہے سن اذ یقول لصاحبہ جدو میرے نبی اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن جدو میرے نبی اپنے یار نو کہہ رہے سن جدو میرے نبی اپنے ہم سفر نو کہہ رہے سن غار وچ کیڑا یار سی میرے نبی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ غار وچ کیڑے ساتھی سن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے نبی اپنے یار غار نو اپنے ہم سفر ابو بکر نو کہہ رہے سن لا تحزن او قرآن دے لفظ جے رب دا کلام جے میرے نبی کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نالے اللہ ساڈے کار وچ کنے بندے سن 2 تے نبی پاک فرماندے نے اللہ ساڈے پتہ لگا اللہ ابو بکر دے بھی نالے میرے نبی دے بھی نالے جے کوئی آکھے نہیں یہ تو صرف نبی پاک مراد نے پھر میں کہاں گا اللہ دی رحمت نال اپنا کمال کوئی نہیں رب دی رحمت نال ماں پیو دیاں دعاواں نال استاداں دیاں محنتاں نال اسی پڑھ کے منبر تے چڑھے ہاں جاہل نہیں ہنیرے وچ نہیں آ میں تینوں دسنا اگر کلے نبی دی گل ہوندی تے پھر قرآن نو آکھنا چاہیدا سی لا تحزن ان اللہ معی پھر کی کہنا چاہیدا سی ان اللہ سارے بولو کی کہنا چاہیے سی معی یا اور متکلم واحد متکلم دی ضمیر استعمال کرنی چاہیے سی اللہ میرے نالے پر میرے نبی نے نہیں آکھیا کیا ان اللہ معنا جمع متکلم دی ضمیر حاجی صاحب کیڑی جمع متکلم دی ضمیر ابو بکر تو کلا نہیں ابو بکر میں کلا نہیں اللہ ساڈے دعا دے نالے اللہ ساڈے ہن مینوں دسو ایک گل کتھے لکھی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 40 پارہ 10واں قرآن وچ لکھی ہے
ہن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے نبی دے بھی نال ہے تے ابو بکر دے بھی تے جدے نال رب آکھے میں ہاں اور جدے نال رب آکھے میں ہاں. آج کوئی او دے ایمان تے شک کرے, آج کوئی انہوں کافر آکھے, آج کوئی انہوں فاسق آکھے, آج کوئی انہوں فاجر آکھے, اسی چپ گا رویے بھئی اسی منہ چ کمنیاں پا چھڑیے, ساڈی غیرت گوارا نہیں کرتی, ساڈا ایمان اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی کتا بھونکے گا اسی اودی زبان کھچاں گے اور انشاءاللہ ابو بکر صدیق دی عظمت دے جھنڈے بلند کر دے رہا گے. صحابہ دی عظمت دے جھنڈے گڈن تو دنیا دی کوئی طاقت سانو ڈک سکتی نہیں ڈک سکتی. اللہ انہاں حکمراناں نو بھی عقل عطا فرما دے, اللہ انہاں حکمراناں نو بھی ہوش دے ناخن لین دی توفیق عطا فرما جڑے بھنگ پی کے سو گئے نے. آندے نا بھنگ دی کاشت کرو, تانوں دسنا یہ چاہتے ہیں ہاں بھی پیتی ہے تو ہی بھی پیتے رہو تاکہ جو مرضی ہو جائے کسی نو پتہ ہی نہ لے. تانوں بھنگ پیائی نے نا تے بل پاس کیتا نے کہ غیر ملکی حکومتاں جیڑا بندہ منگن گیاں اسی دین دے پابند ہاں. ایتھوں تانوں ادارے پھڑن گے, گرفتار کرن گے, امریکہ تو آرڈر آئے گا بندہ سانو دے دیو, وہ آگاں ٹور چھڑن گے. تانوں بھنگ پیائی آندے نے ایہو جے قانون پاس کری آندے نے. ایمان نال دسو کوئی غیرت مند حکومت اپنے قیدی اپنے مجرم کسے دوجی حکومت نو دیندی ہے؟ اللہ اللہ دفع کرو, لعنت پاؤ. آؤ اسی قرآن پڑھیے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے, سارے بولو اللہ ساڈے. تے غار وچ میرے نبی تے ابو بکر تو علاوہ تیجا کوئی موجود نہیں سی. پھر ابو بکر دے نال بھی اللہ, میرے نبی دے نال بھی اللہ. تے رب کی فرماندے نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. آگے چلو میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں. پارا اللہ دے قرآن دا 24 سورت دا نام سورہ زمر. تو جو ہے نا سورہ زمر پارا 24 اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ ذات والذی جاء بالصدق فرمایا او شخص, والذی او شخص جاء بالصدق جیڑا سچائی نو لے کے آیا, جیڑا سچ نو لے کے آیا, وصدق بہ تے او شخص جن نے اس سچائی دیاں تصدیقاں کیتیاں, جن نے اس سچائی نو سچا آکھیا, اولئک هم المتقون. اے لوگ متقی نے, اے لوگ پرہیزگار نے. آؤ نا تفسیراں اٹھا کے دیکھو. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو, دیگر تفاسیر اٹھا کے دیکھو. اے اندر مفسرین نے لکھیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ, جیڑا سچائی نو لے کے آیا اے دے تو مراد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصدق بہ, تے جن نے تصدیقاں کیتیاں اس تصدیق کرنے والے تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے.
توجہ ہے؟ جیڑا سچ لے کے آیا وہ کون ہے؟ اچھی آنکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جن نے تصدیق کی تھی وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، اے سچ لے آن والا بھی متقی ہے، تصدیق کرنے والا بھی متقی ہے۔ اور میرا رب ابو بکر نو متقی کہے اور صدق بہی کہہ کے میرا رب ابو بکر نو صدیق کہہ رہا ہے۔ اور ابو بکر نو صدیق کسے دنیا دی زبان نے نہیں آکھیا، عرش والے رحمان نے آکھیا۔ وصدق بہی، انہیں تصدیق کی تھی او دی، تے تصدیق کرنے والے نو عربی کی آندے نے؟ صدیق۔ تصدیق کرنے والے نو کی آندے نے؟ سارے بولو صدیق۔ تصدیق کرنے والے، سچا کہنے والے نو کی آندے نے؟ صدیق۔ فرمایا سچ لے کے آن والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنے والے میرے ابو بکر۔ آکھو گے تصدیق تے ہوراں بھی کیتی ہے، ایتھوں کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے، چل تو آنا ہے تے میں تیری گل ایک منٹ لئی مان لئی نا، پر میں میرے اپنے پیغمبر دی گل نو کیڑے کھاتے وچ پاواں؟ میں ساری دنیا دیاں گلاں ٹھکرا سکنا، آمنہ دے لال دا فرمان میں ٹھکرا نہیں سکدا۔ آ میں تینوں حدیث سناواں صحیح البخاری دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر۔ روایت حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت 3661 نمبر حدیث دا۔ یہ روایت ابو درداء بیان کرتے ہیں، فرماندے نے کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھا سا، کتھے؟ مسجد نبی دے اندر۔ تے فرماندے نے اذا اقبل ابو بکر آخذا بطرف صوبہ حتی ابدان رکبتیہ، ابو بکر آئے تشریف لے آئے، اپنے کپڑے نو انج کنارے نو اتاں چکیا ہویا ہے، حتیٰ کہ گھٹنے تک کپڑا اتاں لات تو اٹھیا ہویا ہے۔ تے میرے ابو بکر نبی پاک علیہ السلام کو لاؤندے نے، تے نبی پاک فرماندے نے اما صاحبکم فقد غامرا، اے تواڈا ساتھی آیا پریشان ہے کسے مسئلے دے اندر، اینی دیر ابو بکر آ گئے، فسلم، اور نہ آ کے میرے نبی نو سلام آکھیا، وقالا، تے فرماندے نے سونیا انی کان بینی و بین الخطاب شیء فاسرعت الیہ ثم ندمت فسألته ان یغفر لی فابى علی فاقبلت الیک فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا۔ ابو بکر فرماندے نے سونیا میرے تے عمر دے درمیان کسے گل تے بحث و تکرار ہو گیا ہے، اللہ دے نبی غلطی میری ہے، میرے کلو زیادتی ہو گئی ہے، میں عمر کلو معذرت کیتی ہے، پر عمر نے مینوں معاف کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی میں نادم تے پریشان ہاں، اللہ دے نبی تواڈے کول میں آ گیا کہ مینوں عمر کولو معافی لے دیو، عمر دے نال میں زیادتی کیتی ہے، غلطی میری ہے، سونیا مینوں اللہ مینوں عمر کولو معافی لے دیو۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تینوں معاف فرمائے، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تینوں معاف فرمائے، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تینوں معاف فرمائے۔ 3 واری میرے پیغمبر نے لفظ آکھے، اینی دیر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پہنچ جاندے نے۔ حضرت حدیث میں چاہندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آندے نے، میں بعد میں سوچیا اگر ابو بکر نے انج کیتا ہے تو انہیں معافی بھی تے منگی ہے، مینوں معاف کر دینا چاہیے سی، میں بڑا نادم ہویا، پشیمان ہویا، اگے ابو بکر میرے کو معذرت کر رہے سن، ہن میں ابو بکر نو لبنا شروع کر دیتا، میں گھر گیا ابو بکر دے، میں آکیا سما با ابو بکر، ایتھے ابو بکر موجود
نے انہاں آکھیا نہیں ابو بکر دے گھر نہیں آئے. میں سمجھ گیا جی ابو بکر گھر نہیں آئے تے پھر مسجد چ گئے ہون گے. میں پیچھے پیچھے مسجد چ پہنچیا. جدوں میں ویکھیا میرے پیغمبر دے کول ابو بکر موجود نے تے حضرت ابو بکر فرما رہے نے سونیا عمر کولوں میں معذرت کرنا چاہنا, غلطی میری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں جا کے اے آکھنا سی ابو بکر میری تہاڈی کوئی لڑائی نہیں, صلح ہی صلح ہے, میں تانوں معاف کیتا, میرا دل صاف ہے. فرماندے نے پر میں جدوں مسجد وچ پہنچیا فجعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر, میں ویکھیا میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو چکی ہے, میرے نبی دے چہرے تے غصے دے اثرات نے. حتی اشفق ابو بکر, حتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے ڈر گئے, اتنا غصہ میرے نبی دے چہرے تے وے. فجسا علی رکبتیہ, اپنے گوڈیاں پار ہو کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے. فرماندے نے یا رسول اللہ واللہ انا کنت اسلم مرتین, سونیا عمر دا کوئی قصور نہیں, میری غلطی ہے, میں ہی عمر دے تے زیادتی کیتی ہے, سونیا میں معافی منگنا چاہنا. فقال النبی, تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے او عمر تسی بھی سن لو, او صحابہ تسی بھی سن لو, ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا ووصانی بنفسی ومالی فهل انتم تارکو لی صاحبی. فرماندے نے میرے پیغمبر اور لوگوں سن لو, جدو رب نے مینوں مبعوث فرمایا میں تانوں آ کے اللہ دا دین پہنچایا, رب دا دین میں تانوں سنایا, تساں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بولنا ہے. پر جدو میں ابو بکر نو سنایا ابو بکر نے آکھیا صدقہ سونیا تو سچ بولنا ہے. اور جدو تسی مینوں چٹلا رہے سو ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی, وواسانی بنفسی ومالہی, ابو بکر ہو گئے جدو لوکاں اپنی دولت دے منہ بند کر لے, ابو بکر نے اپنے مال دے منہ کھول دیتے. فرمایا سونیا جتھے دل کر دے خرچ کرو, کوئی تانوں کسے قسم دی پوچھ گچھ نہیں. اور جدو لوکاں چٹھلایا ابو بکر نے تصدیق کی تھی, جدو لوکاں بائیکاٹ کیتے ابو بکر نے اپنے مال دے منہ کھول دیتے. جدو لوگ مینوں مارن آئے تے ابو بکر نے اگے ہو کے میرا دفاع کیتا. اور کیا تسی میرے یار نو میری وجہ تو چھڈ نہیں سکدے؟ مرتین, دو باری میرے نبی نے لفظ بولے, حل تارکو لی, حل انتم تارکو لی صاحبی, حل انتم تارکو لی صاحبی. اور میری وجہ تو تسی میرے یار نو معاف نہیں کر سکدے, میری وجہ تو تسی میرے یار نو معاف نہیں کر سکدے, میری وجہ تو تسی میرے یار نو چھڑ نہیں سکدے. انہوں تکلیف کیوں دیندے ہو, انہوں ایذا کیوں دیندے ہو, انہوں پریشان کیوں کردے ہو؟ کون ابو بکر جیدے والو جھگڑا کر رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بخاری دی راوی بیان کر دے رہے فما اوذیا بعدہا, ایدو بعد پھر حضرت ابو بکر نو تکلیف کسے نہیں دیتی. اے ابو بکر, میرا نبی کہہ رہا ہے جدو ساریاں چٹھلایا ابو بکر نے کی تھی, فصدق بہ, ابو بکر نے تصدیق کی تھی. جدو جگ چٹھلا رہا سی ابو بکر سچا کہہ رہا سی. اللہ اللہ. اور یاد جے نا جدو میرے نبی معراج تو واپس آئے تے آپ نے آ کے اعلان کیتا لوگو آج رات میں بیت المقدس تو ہو کے آیا, 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا. اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے ابو جال نے رولا پایا, آکھا لگاؤ لوگو آؤ دیکھو محمد کی کہہ رہا جی صلی اللہ کی آندہ محمد آندہ میں راتوں رات بیت المقدس تو ہو کے آیا, 7 آسمانہ دی سیر کر آیا. اسی مہینے چ بیت المقدس تے پہنچنے ہاں, اے راتوں رات ہو کے آ گیا, 7 آسمانہ دی سیر بھی کر آیا ہے, اے جھوٹ بول دے پیا. آؤ ذرا چلیے ابو بکر کو, ابو بکر بڑی دی سیڈ مار دے. ابو بکر نے جا کے پوچھی آئے, دروازے تے دستک دیتی, ابو بکر باہر. ہاں ابو جال خیر ہے,
کتھل آئے ہیں؟ آندہ ہے جے کوئی آکھے راتوں رات میں بیت المقدس تو ہو آیا ستاں سمانہ دی سیر کر آیا تے ابو بکر ایک گل منی جا سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو جالا مینوں اے دس گل آکھی کہ مینوں دس گل اج دا ایک چوڑا مرزا جیلمی مرزا انجینئر مرزا جیلمی چوڑا آندہ ہے صحابہ دی بھی تحقیق ہو سکتی ہے صحابہ دی بھی پڑتال ہو سکتی ہے اور چولے جاندی ہے جمعہ تو کتھوں میں گلنا کیڑیاں کر رہے تینوں حیا نہیں آندی صحابہ دی تحقیق تو کرتا پھرنا ہے منہ تے مسور دی دال پورے دنیا دے محدثین دا اتفاق ہے صحابہ تو کلہم عدول صحابہ سارے دے سارے عادل نے بولو سارے دے سارے عادل نے یہ دا مطلب پتہ جی کی محدث تو لے کے تابی تک ہر راوی دی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے پر جدو صحابی دا نام آئے گا اوتھے تحقیق دا دروازہ بند ہو جائے گا صحابہ ہونے جنہاں نو میرے رب نے آکھا رضی اللہ عنہم اور جنہاں نو رب آندا میں انہاں تے راضی ہاں او میرے تے راضی نے تو انہاں دی تحقیقہ کردا پھرنا وڈا تو محقق ابو بکر فرماندے نے ابو جہل دس تینوں اے گل آکھی کنے میں آندے ابو بکر اے گل مینوں تیرے یار محمد نے آکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر فرماندے نے ابو جہل سن لے جے گل محمد نے آکھی ہے تے میں تے تو وڈیاں گلاں دی تصدیق پہلے ہی کر چکے ہاں اوے تے کچھ بھی نہیں میں تے تو وڈیاں باتاں دی تصدیق پہلا کر چکے ہاں لہذا میں اعلان کرنا جے محمد نے آکھیا تے سچ آکھیا وصدق بہ تصدیق کون کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ قرآن دیاں آیتاں میرے ذہن چور بھی نے پر وقت اجازت نہیں دیندہ میں ایتھے ہی بات نو ختم کرنا میں وعدہ کیتا سی کہ میں انشاءاللہ آج وقت نال جمعہ مقاماں گا کیونکہ ہر واری لیٹ ہو جاندہ ہے انشاءاللہ ایتھو ہی گل اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے آؤ گے نا انشاءاللہ بر وقت آیا جے سبحان ربک رب العزت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایک سوال ہے ایک شخص دیاں دو بیویاں نے پہلی فوت ہو چکی ہے او دے وچوں ایک بیٹا ہے دوسری بیوی چوں 3 بیٹے تے 2 بیٹیاں نے اب باپ اپنی جائیداد میں سے وراثت کس طرح تقسیم کرے گا پہلی گل تے وے وراثت ادو تقسیم ہونی ہے جدوں باپ نے فوت ہو جانا ہے زندگی چ وراثت نہیں ہوندی زندگی چ اگر تقسیم کرے گا تے او ہدیہ ہے تحفہ ہے جیڑا سارے بچیاں دے درمیان برابر تقسیم کرے گا ہر بیٹے تے ہر بیٹی نو ایکو جنہ دے گا تے جے او دی وفات تو بعد وراثت تقسیم ہوندی ہے تے پھر جڑی بیوی موجود ہے انہوں 8واں حصہ مل جائے گا باقی جڑے بچے نے بھاویں پہلی چوں نے بھاویں دوجی چوں نے انہاں سب دے درمیان 1/2 دے حساب نال مال تقسیم ہو جائے گا ایک اعلان ہے 26 تاریخ نو ایک مشترکہ عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے
عمر میرج ہال دے سامنے خلیل مسجد کے اندر اہل حدیث اور دیگر مسارت دی مشترکہ کانفرنس عظمت صحابہ ہو رہی ہے۔ ساڈے مسلک دے اتھے تشریف لے آ رہے ہیں محترم جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اور مسلک دیوبند دے تشریف لے آ رہے ہیں محترم جناب احمد شعیب خان صاحب، اور دوسرے نے عطاء اللہ بندیالوی صاحب حافظہم اللہ۔ یہ تین علماء کرام 26 تاریخ بعد نماز عشاء مغرب، بعد نماز مغرب تو بعد پروگرام شروع ہو جائے گا عمر میرج ہال دے سامنے خلیل مسجد، اتھے انشاءاللہ میں بھی حاضری دیاں گا، تساں بھی سارے جڑے پہنچ سکتے ہو پہنچنا ہے۔ عظمت صحابہ دے ساڈے آپس وچ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہے بھی نے مسائل دے اندر فروئی مسائل کے اختلافات موجود نے، وہ قائم رہنے نے جب تک حق نو قبول نہ کیتا جائے، لیکن کچھ مسائل ایسے نے جنہاں وچ اسی سارے کٹھے تحفظ حرمت رسول ہووے، تحفظ ختم نبوت ہووے، تحفظ عظمت صحابہ ہووے، یا کوئی ایسے دیگر مسائل جنہاں جو اسی پوری امت مشترکہ کٹھے آ، انشاءاللہ اسی ہوتے 26 تاریخ نو کٹھے ہونا ہے، آؤ گے انشاءاللہ۔ اساں صحابہ دے دشمنانو اے دسنے کہ اسی صحابہ دے سجن اللہ دی رحمت نال کٹھے گا، دسو گے؟ آؤ گے انشاءاللہ۔ اتوار والے دن عشاء دی نماز مغرب تو بعد انشاءاللہ خلیل مسجد دے اندر۔ دوسرا اج انشاءاللہ وسطی قدرت آباد دے اندر عشاء تو بعد میرا درس ہے عظمت صحابہ دے عنوان تے ہی، انشاءاللہ میں اتھے حاضر ہوواں گا۔ جڑے احباب اتھے پہنچ سکتے ہو قرب و جوار جو اتھے بھی پہنچے آجے، انشاءاللہ قرآن سنایا جائے گا، آمینہ دے لال دا فرمان سنایا جائے گا۔ اور اس تو علاوہ انشاءاللہ اگلے جمعے دا عنوان ہے ہوئی ہے جڑا آج شروع کیتا ہے، جتھے آج چھٹی یہ گل ایتھوں انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ میں نے تو